الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ہم سب پر واجب کیا ہمیشہ ہر حال میں، اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اس کی ہم عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، اللہ کی ان مقدس مقامات پر عبادت کی، اور حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی خوب عبادت کی، اللہ سے خوب دعائیں کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 15 ذو الحجہ 1445 ہجری مطابق 21 جون 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے حج کا اثر۔ حج کا اثر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دن بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم کل یعنی قریب میں حج کی بات کر رہے تھے، اور دنیا کے سب سے افضل جو 10 دن ہوتے ہیں عشر ذی الحجہ، پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ان کی فضیلت کا ذکر کر رہے تھے۔ آج دیکھیے کہ حج بھی ختم ہو گیا اور عشر ذی الحجہ بھی ختم ہو گئے۔ ایسے ہی رات دن ختم ہوتے رہتے ہیں اور انسان اپنی آخرت کی طرف چلتا جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے۔ یہ رات و دن کا آگے پیچھے ہونا، رات و دن کا آنا جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ ہر دن ہماری زندگی کا ختم ہو رہا ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ موت کے بعد جو زندگی ہے
اس میں دنیا میں کی گئی عبادت اور اطاعت ہی انسان کے لیے کارگر ہوگی، انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا، حجاج کرام نے آسانی کے ساتھ حج کی ادائیگی مکمل کر لی، حج کے مناسک مکمل کر لیے اور واپس آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ حج جو حجاج کرام نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو، ان کی اطاعتوں کو، ان کی مختلف عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حج ختم ہونے کے بعد یا ایسے ہی خیر کے موسم ختم ہونے کے بعد انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ حج کے بعد انسان کو خوش ہونا چاہیے، عشر ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ انسان کو حج نصیب ہوا، اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ عرفات کا روزہ رکھنا غیر حاجی کے لیے نصیب ہوا، اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ 10 ذی الحجہ کے مقدس یا بہت اچھے ایام ملے اور ان میں عبادتیں کرنے کی توفیق ملی۔ اور کیوں نہ ہو کہ انسان اللہ کے فضل سے خوش ہو، خوشی اصل اللہ کے فضل ہی سے ہوتی ہے، اللہ کی مہربانیوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے کرم سے انسان کو حقیقت میں خوش ہونا چاہیے۔ اور اس کا حکم بھی ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے لوگ خوش ہوں، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے لوگ خوش ہوں، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو لوگ دنیا کی دولت جمع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، انسان عبادتوں اور اطاعتوں کے ذریعے جتنا اللہ کے قریب جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے قریب آئے گا۔ انسان جتنا زیادہ عبادتوں اور اطاعتوں کے اللہ کے قریب جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے قریب آتا رہے گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس حدیث میں فرمایا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا۔ اگر جب بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا، جب بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک باع اس سے زیادہ اس کے قریب آتا ہوں۔ بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہم عبادتوں اور اطاعتوں کے ذریعے جتنے اللہ کے قریب جائیں گے اتنا زیادہ اللہ ہم سے قریب ہوگا، پھر ہماری دعائیں وہ سنے گا، ہماری مشکلیں ختم کرے گا، ہماری پریشانیاں دور کرے گا، اور جن جن چیزوں سے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ ان چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ معزز حجاج کرام یا عمومی طور پر سامعین، حج ختم ہو گیا۔ اس حج کا اثر اگر انسان کی زندگی پر، ایک حاجی کی زندگی پر سب سے زیادہ پڑتا ہے تو وہ اثر توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ سب سے بڑا اثر حاجی کی زندگی میں جو پڑے حج کا، توحید کے تقاضے، ایک اللہ کی خالص عبادت، ایک اللہ کی خالص عبادت یہ ہونی چاہیے، یہ اثر ہونا چاہیے کہ جب بھی عبادت کرے حج سے لوٹنے کے بعد تو بالکل اسی کی عبادت کرے جس کے لیے اس نے حج کیا، اسی کی عبادت کرے جس کو اس نے عرفات میں پکارا، اسی کی عبادت کرے جس کے لیے اس نے طواف کیا، سعی کی اور احرام کی پابندیوں سے بچا رہا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، شروع سے لے کر آخر تک حج انسان کو توحید کا درس دیتا ہے۔ لبیک سے حج شروع ہوتا ہے، طواف وداع پر حج ختم ہوتا ہے۔ لبیک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور شرک کی نفی ہے، اس میں اعلان ہے، اس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ دیکھیے لبیک لا شریک لک، لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ حاجی یہ کہتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر حاضر ہوتا ہے، جاتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، یعنی تو نے بلایا، تو نے حکم دیا، میں تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں، لبیک لا شریک لک۔ اس عقیدے کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آ رہا ہوں یا جواب دے رہا ہوں تیرے حکم کا،
کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریف، والنعمت، نعمتیں سب تیری طرف سے ہیں، تعریف تیری، نعمتیں تیری طرف سے، والملک، بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حج کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مقدس مقامات پر جس اللہ کی عبادت ہم نے کی، زندگی بھر اسی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ بتائیے، جس کے لیے ہم نے طواف کیا، کس کے گھر کا ہم نے طواف کیا؟ اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ طواف کرنا ایک عبادت ہے۔ یہاں سے حاجی یہ سنے، یہ سمجھے، یہ سیکھ کر جائے اور یہ اثر اس کی زندگی پر ہو۔ جب بھی طواف کرنا ہو، کسی قبر کا نہیں کرے گا، کسی مزار کا نہیں کرے گا، کسی درگاہ کا وہ طواف نہیں کرے گا۔ وہ طواف صرف کرنا ہو تو اللہ کے گھر آئے گا، بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کا وہ طواف کرے گا۔ دعائیں کرنی ہو، مانگنی ہو، عرفات کے میدان میں حاجی نے یہ سیکھا، یہ اثر ہونا چاہیے۔ جس عرفات کے میدان میں اس نے ہاتھ اٹھائے، جس کے سامنے اٹھائے وہ اللہ ہے، جس کو پکارا وہ اللہ ہے، جس سے آوازاری کی اور رویا، گڑ گڑایا، اپنی مرادیں رکھی، اپنی خواہشات رکھی، اپنی دعائیں رکھی، وہ اللہ ہے۔ جو اللہ عرفات کے میدان میں دعائیں سنتا ہے، وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جدہ، دنیا کے ہر علاقے میں وہ دعائیں سنتا ہے، وہ پریشانیاں دور کرتا ہے۔ لہٰذا جس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گئے عرفات کے میدان میں، واپس آ کر اپنے ملک میں بھی اسی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کسی قبر والے کے سامنے، کسی مزار والے کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلائے، اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ اثر ایک حاجی کی زندگی میں حج کا پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے باقی کے سارے ارکان، جانور مینا میں قربان کیے گئے یا مکہ میں، حج قران کرنے والے، حج تمتع کرنے والے لاکھوں حاجیوں نے اپنے جانوروں کی قربانی دی۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں 10 ذی الحجہ کو جو غیر حاجی تھے انہوں نے اپنے جانوروں کی قربانی دی۔ کس کے لیے؟ کس کے نام پر؟ اللہ کے لیے۔ نیت کیا تھی؟ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ نام کس کا لیا؟ اللہ کا لیا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، جانور ذبح کیے گئے۔ حاجیوں نے خود کیے یا ان کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے کیے؟ المہم کہنے کی بات یہ ہے کہ جانور سارے اللہ کے نام پر قربان کیے گئے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے حاجی کو، یہ اثر لے کر اس کو جانا چاہیے، کوئی بھی چیز اگر قربان کرنی ہو تو صرف اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ کسی مزار پر اپنے جانور کو، اپنے بکرے کو، مرغی کو وہ نہ لے جائے، کسی قبر پر لے جا کر اپنے جانور کو وہ ذبح نہ کرے، کیونکہ ذبح عبادت ہے اور عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اثر لے کر وہ جائے، یہ اثر لے کر جائے۔ اسی طریقے سے سنت کی پیروی اس نے حج میں کی، اس نے سنت کی پیروی کی، سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، 2 چادریں پہن لی، خواتین نے نقاب اور ہاتھ میں دستانوں کو سے احتراز کیا، مطلب اس سے بچے رہے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھا، اور پھر حجر اسود سے حجر اسود تک طواف کی چکریں کی۔ لیکن جب صفا پر پہنچے سعی کرنے کے لیے تو صفا سے صفا تک ایک چکر کاؤنٹ نہیں کی، بلکہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، گویا کہ صفا سے جا کر واپس صفا آنے تک 2 چکریں کاؤنٹ کی گئی۔ یہ کیوں تبدیلی ہوئی؟ یہ کیوں طواف اور سعی کا فرق ملا؟ ہمیں نظر آیا یا ایسے کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر، ہم نے ایک چکر اس کو سمجھا، ایک چکر کیا، اس کو ایک چکر سمجھا ہم نے، اور صفا سے صفا تک جب آئیں گے تو 2 چکریں ہو جائیں گے، جیسا کہ معلوم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عرفات میں ہم تھے، حجاج کرام، سورج غروب ہوا، نمازیں نہیں پڑھی مغرب کی۔ کیوں نہیں پڑھی گئی نمازیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ عرفات میں اگرچہ سورج کو غروب ہوتا ہوا تم دیکھ لو، لیکن نماز نہیں پڑھنی مغرب کی جب تک کہ تم مزدلفہ نہ پہنچو، چاہے رات کے 10 کیوں نہ بجے، 11 کیوں نہ بجے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی ہے، اس کا حصہ ہے۔ ہاجر علیہ السلام، ام اسماعیل، اپنے دور میں، اپنے زمانے میں یہاں دوڑی تھی۔ ام اسماعیل ہاجر علیہ السلام وہ دوڑی تھی کیونکہ بچہ پیاس سے جو ہے بلک رہا تھا، بلبلا رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام وہ دوڑی، کبھی ادھر سے ادھر، صفا سے مروہ تو مروہ سے صفا، لیکن ان کی دوڑ تو اپنی جگہ تھی۔ پھر بعد میں جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پر مارا تو زمزم نکلا، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں وہ پیروں کی جو رگڑ ہوتی ہے بچے کی رونے کی وجہ سے، وہ پیروں کے رگڑنے کی وجہ سے، پیروں کی حرکت کی وجہ سے وہاں سے زمزم پھوٹا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہاں
وہ آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے حکم سے انہوں نے پر مارا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا جو آج تک پانی نکل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نکلے گا۔ وہ دوڑی۔ عورتوں کو دوڑنا منع ہے ہری لائٹس کے درمیان، آپ جانتے ہیں۔ مرد دوڑ سکتے ہیں، مرد دوڑتے بھی ہیں وہاں، یہ سنت ہے۔ کیوں ایسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے بہتر۔ 10 ذی الحجہ کو یوم العید کے دن مزدلفہ سے جب واپس آئے حجاج، انہوں نے صرف ایک بڑے جمرے کو کنکری ماری، چھوٹے منجلے جمرے کو چھوڑ دیا، نہیں ماری۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو حاجی یہ اثر لے کر جائے کہ کوئی بھی عبادت کرنی ہو، قولی ہو یا فعلی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے، ان کے طریقے کے اصطلاح کسی اور طریقے پر نہ کرے۔ ساری طریقے چھوڑے جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ان سے محبت ہم نے کی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ اثر انسان کی زندگی پہ حج کے بعد ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، میں رکوع کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ، میں قربانی دوں گا، میں کوئی بھی کام کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا۔ حج مبرور، انشاءاللہ امید ہے کہ انسان نے حج مبرور کیا ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حج مبرور کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کی شکل میں انسان کو ملتا ہے۔ حج کی فضیلت پر جتنی حدیثیں آئی ہیں، حج کی فضیلت پر جتنی، چاہے وہ بخشش کے متعلق ہو، جنت کے متعلق ہو یا رحمتوں کے متعلق ہو، کوئی بھی روایت ہو، آپ دیکھیے کہ صرف حج کا ذکر کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، اس کی کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں۔ حج کرے یہ نہ کرے، حج جو ہے مبرور، جیسا کہ یہ لفظ ہے والحج المبرور، اور حج مبرور کا بدلہ انسان کو جنت کی شکل میں ملتا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا جو حج کرے اور رفث اور فسق سے اپنے حج کو بچائے، وہاں بھی شرطیں ہیں، وہاں بھی شرطیں ہیں، صرف حج کرے نہیں ہے، حج کرے، اس حدیث میں مبرور حج کرے، اور اس حدیث میں حج کرے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے اور گناہوں سے بچے، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا۔ حج مبرور کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حج مبرور کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوٹو حج سے کہ دنیا سے بے رغبت ہونا، دنیا کی لالچ دل میں نہ ہو، آخرت کی رغبت دل میں پیدا ہو جائے، ایسے آؤ تو یہ حج مبرور ہوگا۔ اہل علم نے خلاصہ اقوال کا خلاصہ یہ ہے حج مبرور کے بارے میں، وہ حج جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، گناہوں سے بچا ہو، تو ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ حج ختم ہو جائے تو حج کا اثر یہ ہونا چاہیے زندگیوں میں تبدیلی ہونی چاہیے، حج سے پہلے والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حج سے پہلے گناہوں میں تھے تو اب حج کے بعد گناہوں سے توبہ، اس کے قریب نہیں جانا۔ حج سے پہلے اگر واجبات فرائض میں کوتاہی ہوتی تھی، اب حج کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ واجبات فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حج سے پہلے اللہ سے دور تھے، شیطان کے قریب تھے، تو اب حج کے بعد شیطان سے دور بھاگتے ہوئے اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے، پابندی آنی چاہیے، اور یہی علامت ہے حج کے قبول ہونے کی۔ آپ کو معلوم ہے حج تو بہت سارے لوگوں نے کیا، کس کا حج قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا؟ سب نے حج کیا نا، ایک دو نہیں، لاکھوں لوگوں نے حج کیا۔ اب یہ لاکھوں حجاج کے حج میں سے کس کا حج قبول ہوا؟ اللہ اعلم، امید ہے، لیکن کیا اس کے آئیڈینٹیفیکیشن علامت ہے، کوئی پہچان ہے؟ جی، علماء فرماتے ہیں ایک ہے پہچان، جو رمضان کے بعد بھی انسان چیک کرے اپنے رمضان کی زندگی کے بعد، رمضان کے مہینے کے بعد، حج کے بعد بھی حاجی اپنی زندگی میں چیک کرے، وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی توفیق اس کو مل رہی ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی یا نہیں، وہ زیادہ نیکیاں کر رہا ہے یا نہیں، پہلے سے بہتر اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے نہیں یا نہیں، پہلے کیسی زندگی تھی حج سے پہلے، حج کے بعد کیسی ہے، چیک کر لے اپنی زندگی کو۔ اگر اس کو توفیق مل گئی نیکیاں زیادہ کرنے کی، اس کا مطلب اس کا حج قبول ہو گیا۔ رمضان کے بعد اگر اس کو زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب رمضان کی ساری عبادتیں، روزے اس کے قبول ہو گئے، کیونکہ علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ اس کے بعد بھی انسان نیکی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر حج کے بعد
انسان نیکیوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، واجبات اور فرائض سے دور ہے، حرام چیزوں سے بچ نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب خطرہ ہے، حج نہیں قبول ہوا ہوگا پھر، کیونکہ اس کی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں۔ پھر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس طرف انسان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ حج کے بعد انسان شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھے، ایسا نہ ہو جیسے خطیب صاحب کہہ رہے تھے، حج کے بعد وہ آئے تو جادوگروں کا رخ کرنے لگے، پھر وہ جادو پہلے کرتا تھا، کرواتا تھا لوگوں پر نعوذ باللہ، یا جو ہے بدفالیاں لیتا تھا پہلے، حج سے پہلے، اب بھی لے رہا ہے، درخت شجر و حجر سے برکت لیتا تھا، درگاہ مزار کے چکر لگاتا تھا، فاتحہ اور بدعات میں مبتلا تھا، اور اسی طریقے سے تعویذیں لٹکاتا تھا حج سے پہلے۔ اب حج کے بعد بھی ویسی تعویذیں پلیتے سب استعمال کر رہا ہے، اور قبروں کا طواف کر رہا ہے، نیک بزرگان دین اولیاء کرام کو پکار رہا ہے، ان سے برکت حاصل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ حج صحیح نہیں ہوا پھر اس کا۔ یہ تمام چیزیں شرکیات یا بدعات میں سے ہے، ان سے اجتناب کرنا حاجی کے لیے ضروری ہے۔ حج کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر شرک سے، ہر بدعت سے اس کی زندگی پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے جیسے حج میں اٹھ اٹھ کر وہ نمازیں پڑھتا تھا، چاہے وہ رات میں تاخیر سے سو، بہت تھکا ہوا تھا مزدلفہ کی رات، لیکن اٹھ کر اس نے مزدلفہ میں فجر پڑھی۔ مینا میں وہ بہت تھکا ہوا تھا 10 تاریخ کی رات میں، لیکن اٹھ کر 11 تاریخ کی صبح ایام تشریق کا پہلا دن اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو ایسے نماز کی پابندی ہونا چاہیے، نہ حج کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ نمازوں کو ضائع کر دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، سود کھانے لگے، رشوتیں دینے لگے، مخدرات، سگریٹ کا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے لگے، اور صلہ رحمی کی جگہ اس کی زندگی میں قطع رحمی ہے، اور بھی اس کے علاوہ گناہوں میں اس کی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب حج کا کوئی اثر نہیں ہو اس کی زندگی پر، اور اگر ان چیزوں سے بچتا ہے تو اسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ حج کا اچھا اثر اس کی زندگی میں ہو گیا۔ اس نے اللہ کے لیے لبیک پڑھا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں آؤ میرے گھر کو حج کرنے، تو اس نے لبیک پڑھا تھا۔ تو ایسے ہی جب جہاں اللہ کا حکم ہو ہر جگہ وہ لبیک لبیک پڑھتا ہوا راضی اور تیار رہے، جو اللہ کا حکم ہو، جہاں اللہ حکم دے وہاں وہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائے، یہ حج کا اچھا اثر اس کی زندگی پر یقیناً ہوگا۔ معزز سامعین، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حج ختم ہو گیا تو اس کا مطلب عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ عبادت کا تعلق موسم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج کا تعلق ایک موسم سے ہے۔ حج ختم ہو گیا، 13 ذی الحجہ آخری دن تھا، پرسوں والا دن، طواف وداع کر کر لوگ آ گئے، یا جو نہیں کیے طواف وداع مکہ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جب نکلیں گے مکہ سے باہر، ہندوستان، پاکستان یا جہاں سے بھی وہ آئے ہیں، جب نکل کر جائیں گے وہ طواف وداع کریں گے۔ لیکن حج کے ایام ختم ہو چکے ہیں، حج ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی عبادت ختم نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کا تعلق ایک مخصوص ایام سے ہے، لیکن عبادتوں کا تعلق مخصوص ایام سے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی عبادتیں ہیں۔ پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو عبادتوں کا تعلق موت تک ہے، موت سے مرنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حج ختم ہو گیا لیکن عبادت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور اس کی شکل ایک یہ ہوگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، وہ یقیناً فلاح پائے گا، کامیاب زندگی گزارے گا۔ اور جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا اللہ کی نافرمانیوں میں، تو پھر ایسی صورت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ معزز سامعین، اگر ایک آخری میں بڑا دوسرے خطبے میں بڑا اچھا سوال خطیب صاحب نے کیا، اور اس کا جواب سب کو معلوم ہے۔ ویسے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو خیر کے اطاعت کے موسم ہوتے ہیں، عبادتوں اور اطاعتوں کے موسم، جیسے رمضان عبادتوں کا مہینہ، ٹھیک ہے بھائی، ایک خاص عبادت کا مہینہ، ایک خاص عبادت کا مہینہ صحیح ہے، اور وہ ہے فرض روزے۔ حج کا مہینہ، حج کے ایام، ٹھیک یہ موسم، لیکن کیا یہ صرف ہی یا عشر ذی الحجہ خاص موسم، کیا اس کے علاوہ کوئی موسم عبادتوں کا نہیں ہے، اطاعتوں کا نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر دن عبادت ہے، مواسم مختلف ہوتے ہیں، بڑی اہم گھڑیاں آتی ہیں،
جس میں آپ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا آپ کو۔ کچھ اس کی مثالیں دی گئی ہیں اقوال اور افعال، کیونکہ عبادت تو کس طریقے سے ہوتی ہے۔ قول کے ذریعے بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس سے تلاوت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہیں، عبادت ہے۔ پریکٹیکل افعال کے ذریعے ہم طواف کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے مواسم رہتے ہیں روزانہ زندگی میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کیا صرف رمضان کا ایک مہینہ، حج کے ایام، عشر ذی الحجہ یا عاشوراء کے روزے یا عرفات کا روزہ، یہ خاص چند موسم ہیں کیا؟ بس اس کے علاوہ کوئی ایسے خاص مواقع نہیں ہیں جہاں ہم عبادت کریں تو زیادہ فائدہ ہمیں ملے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں ہیں، روزانہ زندگی میں یہ چیز آتی رہتی ہے۔ چند ایک مثالیں اس کی سن کر تشریف لے جائیں۔ نماز کے متعلق دیکھیے آپ، کیونکہ موسم دو قسم کے، ایک موسم خیر کے جو موسم ہوتے ہیں اس میں دو کام انسان کرتا ہے، یا تو فعلی عبادتیں، قولی عبادتیں، یا فعلی عبادت، زبان سے کی جانے والی چیزیں یا پریکٹیکل کی جانے والی چیزیں، فعلی۔ تو پہلے فعلی کی مثال انہوں نے دی ہے نماز۔ آپ نماز کو لے لیجیے، آپ فرض نماز روزانہ پڑھنی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ خاص موسم، خاص وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ایک خاص وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ آدھی رات اس نے قیام اللیل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آدھی رات گویا کہ اس نے قیام اللیل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا دو فجر اور عشاء کی نماز پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھیے نمازوں کے متعلق یہ فرض نمازیں ہیں نا، نفل نمازوں کی آپ مثال دیں تو اگر انسان روزانہ 12 رکعت نفل نماز کی پابندی کرے، نفل مطلب سنت موقدہ، کیونکہ عربی زبان میں سنت موقدہ ہو غیر موقدہ ہو، عربی زبان میں دونوں کو نفل کہتے ہیں۔ آئیے ہم چونکہ اردو ترجمہ ہے اردو میں آسانی سے سمجھائیں۔ فرض نماز کے متعلق آپ نے سن لیا، فجر کی اہمیت، عشاء کی اہمیت، عصر کی اہمیت ہے، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز کی، اور بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس میں شام کی ڈیوٹی والے فرشتے آتے ہیں اور صبح کی ڈیوٹی والے جاتے ہیں، تو وہ ان کے اکٹھا ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم سنت موقدہ نمازوں کی بات کرتے ہیں تو خوشخبری موجود ہے حدیثوں میں، بہترین خیر پانے کا موقع ملے گا انسان کو۔ روزانہ اگر وہ 12 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے، کتنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی فی یوم و لیلہ 12 رکعہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، الحدیث او کما قال رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات اور دن مطلب 24 گھنٹے میں 12 رکعت پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعت پڑھتا ہے رات اور دن، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل بنائے گا جنت میں۔ اللہ کیسے معلوم ہے یہ 12 رکعت؟ جلدی سے گن لیجیے، ٹائم کم ہے، مطلب گرمی ہے اس لیے جلدی ترجمہ کر کے آپ کو چھوڑنا ہے۔ 12 رکعت کو میں سمجھاتا ہوں، دیکھیے فجر کی 2 کتنے ہو گئے؟ 2۔ ظہر سے پہلے 4 کتنے ہو گئے؟ ظہر کے بعد 2 کتنے ہو گئے؟ گنیے بھائی، 8۔ مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ ہے وہ 12 رکعت جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اور بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے، اس میں اور زیادہ ہے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 پڑھے، اللہ تعالیٰ جہنم پر اس کو حرام کر دے گا، مطلب جہنم کی آگ نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک نفل جو غیر موقدہ ہے اس نماز کے بارے میں بھی بڑی خوشخبری سنائی۔ فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل رسول 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر، بندی پر، اس انسان پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ کون سی ہے بھائی؟ سنت موقدہ میں نہیں ہے نا، 12 میں نہیں ہے نا، یہ تو پھر یہ کون سی ہے؟ یہ نفل ہے، یہ نفل نماز ہے، سنت غیر موقدہ ہے، لیکن پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کس چیز کے لیے؟ رحمت کے لیے۔ اللہ رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ کس نے کہا؟ کس کی دعا ہے؟ حاجی کی دعا ہے، یہ عمرے کرنے والے کی دعا ہے، کسی عالم کی، کسی حافظ کی، شیخ کی دعا ہے نہیں، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اسی طریقے سے قولی عبادتیں دیکھیے جس کے بڑے فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
روزانہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، آپ بولیں گے 100 مرتبہ کتنے منٹ لگیں گے بھائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو کتنے منٹ میں 100 پڑھ لیں گے اندازہ؟ 10 منٹ، 8 منٹ بول رہے دیکھیں، اس کا مطلب پکا تجربہ ہے۔ 10 منٹ لگا لیں، 10 منٹ میں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں دے گا اور 100 گناہوں سے پاک کرے گا، اور شیطان کے حملوں سے بھی حفاظت ہوگی، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھے گا تو اس سے زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، اگر کوئی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، یہ تو اور کم ہوگا، 8 منٹ نہیں ہوگا، اور بھی کم ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ سبحان اللہ کتنے بار؟ 50، 33، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ 100 مرتبہ والی تسبیح سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33 ہے، اللہ اکبر 33 اور 99 ہو جائیں گے یہ، اور 100ویں مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب خیر کا موسم ختم نہیں ہوا ہے بھائی، یہ آپ آج ابھی کیا ہے، یہ کیا کون سی نماز ہوئی ہے؟ جمعہ ہوئی نا، جمعہ ہو گئی، آپ عصر سے پہلے جو ہے 4 رکعت پڑھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لیجئے، آپ عشاء کی نماز آج جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ جو ہے آدھی رات کا ثواب لے لیجئے۔ اب سے لے کر کسی بھی وقت آپ یہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے والی، یا سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے والا جو ذکر ہے، دعا ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے، اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا دیجئے۔ ایسے بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایام 20 کے روزے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ایام 20 کے روزے؟ 13، 14، 15 کیا؟ عربی تاریخ جو ہوتی ہے اسلامی مہینہ، آج تو خیر 15 ہو گئی، آج اگلا مہینہ آئے گا محرم کا نا، 13، 14، 15 ہر عربی مہینے کی، اسلامک مہینہ، جنوری فروری کی بات نہیں کر رہا ہوں، محرم، صفر، ربیع الاول، ہر مہینے کی 3 تاریخ روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ کون سے ہو؟ 13، 14، 15۔ اس کا اجر کیا ہے معلوم ہے کیا؟ پورے سال کے روزے رکھوں کا۔ ایسی بہت ساری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، میں کیا کیا بتاؤں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ جو ہے انسان پابندی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، ایسا نہیں کہ حج ختم ہو گیا اب کیا ہے، اب کوئی خاص نہیں، خاص ہے، روزانہ ہے، آپ پڑھیں، روزانہ ہے۔ اور عرفات کے دن اللہ تعالیٰ جو بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے آئے ہیں وغیرہ، جو عرفات کی فضیلتیں ہیں، کیا سال میں پھر اور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ آسمان دنیا پر اترے اور ہم اللہ سے دعائیں کریں؟ ارے بھائی ہر رات ہوتی ہے یہ چیز۔ کب؟ تہجد کا وقت، تہجد پڑھنا، تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے ہر رات اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی قرض دار، یہ سب ہے۔ حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر، حل کوئی بخشوانے والا کہ بخش دوں، حل کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو میں دوں، ہر رات ہوتا ہے یہ معاملہ۔ تو بہرحال خیر اگر انسان چاہے تو بہت کچھ ہے، پیچھے ہٹنا اگر کوئی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے کو غنیمت سمجھنے کی، ہر دن کو غنیمت سمجھنے کی، ہر رات کو غنیمت سمجھنے کی، اور رات و دن کو اللہ کی عبادت اور اطاعتوں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گرمی ہے نا، یہ کہاں سے؟ میں ختم کر رہا ہوں بات، مجھے وہ حدیث یاد ہے اس لیے میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ یہ گرمی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سورج کی گرمی ہے یا پنکھوں کی گرمی ہے؟ یہ جو گرمی ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا گرمی کی کیا حالت ہے، ہیومیڈیٹی، پسینے، گرمی، شدت، یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جہنم کی سانس ہے یہ۔ جہنم کیسی ہوگی؟ جانا ہے، دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتے لوگ۔ بعض لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ایسے موسم میں ان کنٹریز کا سفر کرتے ہیں جہاں جو ہے موسم
سرد ہوتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے۔ اسکولوں کی چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، گرمی کی شدت ہے۔ یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے جو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تو جہنم سے بچنا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ جہنم سے بچنا ہے، یہ ہدف رکھیے اپنا، مجھے جہنم سے بچنا ہے، میری بیوی کو جہنم سے بچانا ہے، میرے بچوں کو جہنم سے بچانا ہے بس۔ کیونکہ جہنم سے بچنے کا مطلب جنت سے۔ کیسے بچنا ہے؟ صحیح عقیدہ ضروری ہے، شرک کے ساتھ جہنم سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ شرک کرنے والے جہنم میں پکا جائیں گے۔ یہ ابھی تھوڑی مثال ہے نا، کیا تعویذیں، درگاہ، سجدے، طواف قبروں کا، یہ سب شرکی چیزیں ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد امید مت رکھیے جنت۔ جہنم سے بچ نہیں سکتے کیونکہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ مأواہ النار، بول رہا اللہ، بول رہا جس نے جہنم پیدا کی، جو شرک کر کے آئے گا میرے پاس اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ تو نمبر 1 جہنم سے بچنے کے لیے شرک سے بچو، خود بھی اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ نمبر 2 فرائض کی پابندی کرنا، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور رشتہ داروں میں جو حقوق ہیں وہ بھی فرض ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ یہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، کیا کیا چیزیں مجھے مجھ پر فرض ہیں، میں وہ سب ادا کروں۔ اس سے بھی اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والی چیزیں اور گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جو انسان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو عرفات میں معافی مانگ لی حاجیوں نے، جو حاجی نہیں ہیں انہوں نے معافیاں مانگی ہوں گی، ابھی بھی مانگ لیجیے کہ اللہ صرف عرفات میں معاف کرتا، آج نہیں معاف کرے گا۔ اگر معافی مانگوں میں آج، اگر میں معافی مانگوں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر انتظار کرنا پڑے گا اگلے سال کا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کبھی بھی معاف کر سکتا ہے۔ معافیاں مانگنا، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنا، اور توبہ کر کے پھر ان گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ چھوٹے موٹے گناہ اگر ہو جائیں تو وہ وضو، نمازیں، یہ سب گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، ٹھیک ہے، کسی کو زبان سے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، سود کھانا، رشوت کھانا، حرام کمائی، ظلم کرنا، بہت سارے ہیں، لسٹ ہے بھائی اس کی بھی بڑے گناہوں کی۔ انسان بچے بڑے گناہوں سے، کیونکہ بڑے گناہ انسان کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے، جہنم کے راستے سے بچائے، جنت کے راستے پہ چلائے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، اور ہم جنت والوں کے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے اور ہماری زبانوں پر کلمہ نصیب ہو جائے اور ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔